السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں صاف بتا دیتی ہوں، میں نے اس ملک کی ملکہ بننا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میری بادشاہی میں تمہارا رتبہ کیا ہوگا۔ اگر مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ مجھ تک پہنچو۔ تمہارے ساتھ چند ایک غلام ہونے چاہیے جو اس جگہ کی کھدائی کریں گے۔ کیا ان لوگوں کی طرف سے تمہیں خطرہ نہیں جن سے تم نے خزانہ دفن کرایا تھا؟ رستم نے پوچھا۔ نہیں، شیری نے جواب دیا، کوئی خطرہ نہیں۔ وہ 6 آدمی تھے، خزانہ دفن کرنے کے بعد ایک بھی زندہ نہیں رہا۔ میں نے ان سب کو کھانے میں زہر دے دیا تھا اور ان کی لاشیں دریا میں بہا دی تھی۔ رستم، جنگ ہوئی تو تم زندہ رہنے کی کوشش کرنا۔ میں نے یہ خزانہ کسریٰ پرویز کی زندگی میں ہی چوری چھپے جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بادشاہوں کا کیا بھروسہ، جب چاہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ کیا تم میرا مطلب سمجھ گئے ہو رستم؟ رستم اس کے عزائم کو سمجھ گیا تھا۔ اس نے شیریں سے وعدہ کیا کہ وہ خود میدان جنگ میں جانے سے گریز کرے گا اور حالات جیسے بھی ہوئے وہ شیریں تک پہنچے گا۔ مدائن میں جنگی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ ادھر سے مسلمانوں کا لشکر آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے ٹھیک کہا تھا کہ آتش پرست قوم مکار اور عیار ہے۔ یہ قوم اگر ایک محاذ پر متحد ہو بھی گئی تو خطرہ پھر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اتحاد میں بھی فارسیوں کے دلوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ رستم، جو ایک نامور جرنیل تھا، بظاہر جنگی تیاریوں میں مصروف تھا۔ درپردہ اس کی دلچسپی شیریں کے خزانے کے ساتھ تھی۔ یزدگرد کو تخت پر بٹھا کر وہ خوش تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اپنے لشکر کے ساتھ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام شراف تھا اور وہاں خیمہ زن ہو گئے۔ اسی شام ذیقار سے ایک قاصد شراف پہنچا۔ وہ مثنہ بن حارثہ کی شہادت کا پیغام لیے مدینہ جا رہا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جب مثنہ کی شہادت کی خبر سنی تو ان پر سناٹا طاری ہو گیا۔ مثنہ کی سب سے زیادہ ضرورت تو اب تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے کہا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی پڑاؤ کریں وہاں کا محل وقوع تفصیل سے لکھیں۔ تاریخ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ تھے: اپنے تمام احوال و کوائف مجھے تفصیل سے لکھنا اور یہ بھی لکھنا کہ تم دشمن سے کتنی دور ہو۔ تمہارا خط اتنی زیادہ تفصیلات کا حامل ہونا چاہیے جیسے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ سعد رضی اللہ عنہ کو شراف کے مقام پر زیادہ عرصہ رکنا پڑا کیونکہ ابھی تک اکے دکے لوگ لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ شام سے ہاشم بن عتبہ کی زیر کمان 8000 رضاکاروں کا لشکر شراف کے پڑاؤ کو طول دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں سے اس لشکر کی ترتیب اور تنظیم کر کے آگے بڑھنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک ایک پیغام سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا پہنچا جس میں انہوں نے تمام تر احوال و کوائف لکھ کر درخواست کی تھی کہ امیر المؤمنین لشکر کی تنظیم لکھ کر بھیجیں اور ہر حصے کا سالار بھی مقرر کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً لشکر کی تنظیم اور ہر حصے کی کمان لکھ دی۔ یہ تفصیل تاریخ میں موجود ہے۔ یہ اس طرح تھی کہ ہراول کا سالار زہرہ بن عبداللہ بن قتادہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بحرین کے بادشاہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور خود حاضر ہوئے اور اپنی ساری رعایا کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ لشکر کے میمنہ یعنی دائیں پہلو کی سالاری عبداللہ بن المعتصم رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ یہ صحابی تھے۔ میسرہ بایاں پہلو ایک جمع سال مجاہد شرجیل بن الصمت کو دیا گیا تھا۔ انہوں نے ارتداد کی جنگ میں شجاعت اور قیادت میں شہرت حاصل کی تھی۔ ساقہ یعنی پچھلا حصہ یا ریئر گارڈ عاصم بن عمر التمیمی کے زیر کمان رکھا گیا۔ طلائع یعنی گشتی دستے کے کماندار سواد بن مالک اور پیادہ فوج کے جمال بن مالک الاسدی اور شتر سوار دستے کے کماندار عبداللہ بن ذی سمین مقرر کیے گئے۔ قاضی عبداللہ بن ربیعہ الباہلی تھے اور خزانچی کے فرائض بھی انہی کے سپرد تھے۔ رائد یعنی رسد کی فراہمی اور تقسیم کے انچارج مشہور و معروف صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے۔ سلمان فارس کے رہنے والے تھے۔ جنگ خندق میں خندق کا تصور انہوں نے ہی دیا اور خندق کھدوائی تھی۔ عربوں اور فارسیوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض ہلال ہجری کو دیے گئے اور منشی کے فرائض یزید بن ابی سفیان کو مقرر کیا گیا۔ لشکر کے ساتھ طبیب بھی تھے لیکن ان کی تعداد نہیں لکھی گئی، نہ ان کے نام کسی تاریخ میں ملتے ہیں۔ اس ترتیب سے آگے بڑھو اور تمہاری منزل قادسیہ ہوگی۔ وہاں تمہارے سامنے عجم کی زمین اور پیٹھ پیچھے عرب کے پہاڑ ہوں گے۔ اگر دشمن کے دباؤ سے کبھی پیچھے ہٹنا پڑے تو ان پہاڑوں کے اندر آ جانا۔ قادسیہ پہنچ کر مجھے وہاں کے حالات تفصیل سے لکھنا۔ قادسیہ فارس کا دروازہ ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے یہ پیغام ملتے ہی لشکر کو اس کے مطابق تقسیم کر کے ہر حصے کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ شراف سے آگے سعد رضی اللہ عنہ کو مکمل بلکہ ضرورت سے زیادہ احتیاط سے کوچ کرنا تھا۔ انہوں نے ایک کام یہ کیا
کہ چند ایسے عربوں کو جو فارسی زبان بھی بول سکتے تھے اور آگے کے علاقوں سے اچھی طرح واقف تھے جاسوسی کے لیے بھیج دیا اور انہیں کہا کہ ذرا سی بھی خبر بہت جلد لاتے رہیں۔ انہیں اور بھی ہدایات دی گئیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لشکر آیا تھا اس میں یہ کمزوری تھی کہ نصف سے زائد تعداد کو میدان جنگ میں لڑنے کا تجربہ نہیں تھا، انہیں صرف لڑنے کا تجربہ تھا۔ وہ تیغزن تھے، تیر انداز بھی تھے اور شہ سوار بھی۔ وہ ایک جذبہ لے کر آئے تھے، جذبہ بھی ایسا جو روح کا جنون تھا۔ لیکن سعد رضی اللہ عنہ کو یہ خطرہ دکھائی دے رہا تھا کہ جنگجو ہونا تو پہلی شرط ہے، لیکن تنظیم میں اور سالار کی قیادت میں لڑنا بالکل ہی مختلف بات ہے۔ دوسرا خطرہ یہ بھی تھا کہ جس دشمن کے خلاف لڑنے جا رہے تھے اس کی تعداد ٹڈی دل جیسی تھی، اس کے پاس ہتھیار بہت بہتر، گھڑ سوار بہت زیادہ، اور سب سے بڑا خطرہ یہ کہ اس کے پاس ہاتھی تھے اور عربوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ذرا غور کیجئے کہ اس لشکر کے ساتھ شاعر بھی آئے تھے، جن میں عرب کے مشہور شاعر شماخ، خطیہ اوس بن مغرہ، عبدہ بن الطیب، عمرو بن مادی کرب اور اشط بن قیس شامل تھے، اور اس لشکر میں خطیب بھی تھے جن میں قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ، غالب ابن الحزیل الاسدی، بصر بن ابی رحم الجہنی، عاصم بن عمرو اور ربی بن عامر جیسے شعلہ بیان اور اپنے زمانے کے نامور خطیب شامل تھے۔ وہ اس وقت کے شاعر آج کل کے شاعروں جیسے نہیں تھے جن کی زندگیوں کا مقصد صرف مشاعرے پڑھنا اور داد وصول کرنا ہے، اور اس وقت کے امام اور خطیب بھی آج کے اماموں اور خطیبوں جیسے نہیں تھے جنہوں نے قوم کو فرقوں میں تقسیم کر کے ایک ایک مسجد پر قبضہ کر رکھا ہے۔ لیکن وہ بہرحال شاعر اور خطیب تھے، تیغزن اور شہ سوار بھی تھے، لیکن ان کی روزمرہ زندگی کے معمولات کچھ اور تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں سپاہی سمجھ کر لڑانا تھا۔ آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ میدان جنگ میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ یہاں اتنا ہی بتا دینا کافی ہے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ان شاعروں اور خطیبوں کی شعلہ بیانی نے مجاہدین کو آگ کے بگولے بنا دیا تھا۔ یہاں ایک شاعرہ کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ یہ عرب کی مشہور شاعرہ خنسا تھیں جو اپنے 4 بیٹوں کو ساتھ لے کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ساتھ گئی تھیں۔ انہوں نے قادسیہ کے میدان تک جس طرح اپنے بیٹوں کو اتارا تھا وہ آگے چل کر تفصیل سے سنایا جائے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے ذیقار سے مثنہ بن حارثہ کے جانشین کو شراف میں ہی بلانا بہتر سمجھا۔ مثنہ بن حارثہ نے شہادت سے پہلے مانے ہوئے ایک مجاہد بشیر بن خصاصیہ کو اپنا جانشین سپہ سالار مقرر کر دیا تھا۔ حالانکہ ان کا بھائی معنہ بن حارثہ موجود تھا، لیکن وہ خوش پروری کا زمانہ نہیں تھا۔ میدان جنگ کے مطلوبہ جوہر اور قیادت کی صلاحیت دیکھی جاتی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے قاصد کو یہ پیغام دے کر ذیقار بھیجا کہ مثنہ کے جانشین کو ساتھ لے آئیں، اور قاصد راستے سے ہی واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ معنہ اور مثنہ کی بیوہ سلمہ تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ اٹھ کر معنہ سے بغلگیر ہو گئے اور دونوں بہت روئے۔ سلمہ پاس کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میرے دونوں بھائیوں نے غیرت مندوں کی طرح جانیں دی ہیں، معنہ نے کہا۔ اور تم سلمہ؟ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے مثنہ کی بیوہ سے پوچھا۔ واپس جانا چاہو گی؟ نہیں، سلمہ نے کہا، میں مدینہ نہیں مدائن جاؤں گی جو میرے شوہر کی منزل تھی۔ میں تمہارے لشکر کے ساتھ رہی تو تم یقیناً مجھے بوجھ نہیں سمجھو گے۔ لڑنا پڑا تو لڑوں گی، نہیں تو لڑنے والوں کی خدمت کروں گی۔ خدا کی قسم، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے پرجوش لہجے میں کہا، میرے لشکر پر تمہارا بوجھ پھول کی پتی سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور سلمہ، میں تمہیں گمنامی کی زندگی میں نہیں جانے دوں گا۔ فیصلہ تمہارا ہوگا۔ تم اس اعزاز کی حقدار ہو کہ تم سپہ سالار کی بیوی تھی اور سپہ سالار کی ہی بیوی رہو۔ میں تمہیں وہی عظمت دینا چاہتا ہوں۔ سلمہ نے معنہ کی طرف دیکھا اور کہا کچھ بھی نہیں۔ معنہ سلمہ کی آنکھوں کا سوال سمجھ گئے۔ سلمہ ان سے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ اس وقت کے عربی معاشرے میں یہ رواج تھا کہ کوئی عظیم المرتبت آدمی فوت ہو جاتا یا کوئی سالار شہید ہو جاتا تو اسی کے رتبے کا کوئی آدمی اس کی بیوہ سے صرف اس لیے نکاح کر لیتا تھا کہ بیوہ کی عظمت اور تکریم میں کوئی فرق نہ آئے اور معاشرے میں بیوہ کا رتبہ برقرار رہے۔ اس وقت دوسری، تیسری اور چوتھی شادی جسمانی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں کی جاتی تھی۔ مثنہ بن حارثہ سپہ سالار ہی نہیں، عظمت والے سالار بھی تھے۔ فارس میں بویب کی لڑائی میں جس طرح انہوں نے فارس کی پوری فوج کو کاٹ ڈالا تھا وہ تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ہے۔ ایسے سپہ سالار کی بیوی کو جو عظمت حاصل تھی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سلمہ کی عظمت صرف یہ نہیں تھی کہ وہ مثنہ کی بیوی تھیں، ملکہ یہ کہ وہ مثنہ کے ساتھ ہر میدان جنگ میں رہیں اور وہ مثنہ کا جذباتی سہارا بنی رہی تھیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سلمہ کی یہ عظمت برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے اسی روز سلمہ سے نکاح کر لیا تھا یا کچھ دن بعد۔ البتہ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ سلمہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی پیشکش قبول کر لی
اور مونا نے بھی بخوشی اجازت دے دی اور سلمہ کا نکاح سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے ہو گیا۔ سلمہ کا یہ عزم قائم رہا کہ وہ مدینہ نہیں مدائن جائیں گی۔ پہلی ملاقات میں سعد رضی اللہ عنہ نے مونا سے ان کے لشکر کی کیفیت پوچھی۔ مونا نے اپنے لشکر کی تعداد 4-5 ہزار بتائی۔ میں مسنہ کی ایک وصیت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، مونا نے کہا۔ مسنہ نے دم آخری کہا تھا کہ میری جگہ جو سپہ سالار آئے اسے بتا دینا کہ فارسیوں سے اس وقت نہ لڑنا جب وہ یکجا ہو چکے ہوں۔ ان کے علاقوں کے اندر جا کر بھی ان سے لڑنا ٹھیک نہیں۔ ان کی سرحد پر رہ کر ان سے لڑو اور انہیں کمزور کرو۔ اگر تم ان پر غالب آ جاؤ گے تو آگے بڑھو، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو پیچھے اپنی سرحد میں آ جاؤ۔ ہمارے صحرائی راستوں سے عربی واقف ہیں، اجمی نہیں۔ وہ تمہارے پیچھے آئیں گے اور نقصان اٹھائیں گے، پھر تم پلٹ کر ان پر حملہ کر سکتے ہو اور پھر تم ان پر غالب بھی آؤ گے۔ آفرین، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا۔ مجھے یہی نصیحت امیر المؤمنین نے کی تھی۔ یہ تھی قابلیت مسنہ کی۔ دشمن کی کیا خبر ہے؟ ہم نے جو علاقے فتح کیے تھے وہاں کے لوگ باغی ہو گئے ہیں، مونا نے جواب دیا۔ شہروں اور قصبوں میں انہوں نے ہمارے عمال کو قتل کر دیا ہے۔ زندہ وہی رہے جو کسی طرح بروقت بھاگ آئے تھے۔ یہاں کے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہماری فتح ہوئی تو ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا تو اپنی فوج کے ساتھ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محب وطن ہیں، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ نہیں، مونا بولے، عیار اور فریبکار ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو اپنی فوج کو بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، اپنی فوج کو پسند نہیں کرتے۔ سلمہ نے کہا۔ ان کے فوجی کسی گاؤں میں چلے جائیں تو نوجوان لڑکیوں پر دست درازی کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس کر جو چیز اچھی لگتی ہے اٹھا لے جاتے ہیں۔ ان لوگوں پر اپنی دہشت طاری کرنے کی ضرورت ہے، مونا نے کہا، ورنہ یہ قابو میں نہیں رہیں گے۔ اگر آپ ان سے توجہ ہٹا کر آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ پیٹھ پر وار کریں گے۔ مدائن سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ وہاں بڑی خوفناک جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مونا نے جنگی تیاریوں کی تفصیل بتائی۔ اس لشکر میں شام سے آئے ہوئے 8,000 مجاہدین بھی تھے جن کے سالار ہاشم تھے۔ یہ 8,000 مجاہدین تربیت یافتہ ہی نہیں، تجربہ کار بھی تھے۔ وہ شام میں کئی لڑائیاں پہلے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑ کر آئے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے ان 8,000 مجاہدین کو الگ تھلگ رکھا کہ انہیں انتہائی مخدوش اور ہنگامی صورتحال میں استعمال کیا جائے۔ باقی لشکر کو سعد رضی اللہ عنہ نے جنگی مشقیں کرانی شروع کر دیں۔ انہوں نے سالاروں سے کہا کہ انہیں منظم طریقے سے ایک جماعت کی صورت میں لڑنے کی مشق کرائیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے اس لشکر میں شامل ہونے والے بیشتر افراد اپنی بیویوں اور بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے۔ سلمہ آئیں تو عورتیں ہجوم کر کے آ گئیں۔ صحابہ کرام اور کئی اور مجاہدین کی بیویاں پہلے بھی محاذوں پر جا چکی تھیں۔ کئی ایک نوجوان لڑکیاں تھیں جو پہلی بار محاذ پر آئی تھیں، کچھ ان سے بڑی تھیں جنہیں جہاد پہ جانے کا پہلا موقع ملا تھا۔ تمام عورتیں سلمہ سے بیوگی کا اظہار افسوس کرنے لگیں۔ کون کہتا ہے مجھے مسنہ یاد نہیں آیا کرے گا؟ سلمہ نے سب سے کہا، خدا کی قسم تم میں سے کوئی بھی اپنے خامند کے بغیر خوش نہیں رہے گی، لیکن اسلام کی بیٹی کی متاع صرف خامند ہی نہیں، ہمیں اپنے خامندوں کے لیے نہیں اسلام کے لیے زندہ رہنا ہے۔ تم میں سے جو پہلی بار جہاد پہ آئی ہیں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تم میں سے کئی ایک اپنے خامندوں کے خون میں نہائی ہوئی لاشیں دیکھیں گی، اپنے بچوں کے باپ کو خون میں تڑپتا دیکھیں گی۔ تم میں سے بعض جو اپنے بچوں کو ان کے باپ کے ساتھ لائی ہیں انہیں یتیم واپس لے جائیں گی۔ اگر تم ماتم کرنے بیٹھ گئیں تو اسلام کا بول بالا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ مسلمان عورت کی شادی ایک آدمی کے ساتھ نہیں اسلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے خامندوں کو نہیں اسلام کو زندہ رکھنا ہے۔ خامند اور بھی مل جاتے ہیں، اسلام جیسا سچا دین نہیں ملے گا۔ عورتیں خاموشی سے سنتی رہیں۔ میں تمہیں بتاتی رہوں گی کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے، سلمہ نے کہا۔ اور اس کے فوراً بعد قادسیہ کی طرف کوچ کا حکم مل گیا۔ لشکر جتنے دن اس مقام پر قیام پذیر رہا، سعد رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجتے رہے۔ ہر پیغام میں پوری رپورٹ ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو یہ کہا تھا کہ کوچ کا دن وہ خود مقرر کریں گے، جو انہوں نے کر دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے احکام میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھتے تھے۔ طبری نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین کے پیغامات سے سعد رضی اللہ عنہ یوں محسوس کرتے تھے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس تمام تر علاقے سے واقف تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں وہ کئی بار ادھر سے گزرے تھے۔ انہوں نے قادسیہ کی طرف کوچ کا حکم ان الفاظ میں دیا، تم جب قادسیہ پہنچو تو خیال رکھنا کہ قادسیہ فارس کا دروازہ ہے، فارسیوں کو ضروریات زندگی اسی دروازے سے گزر کر پہنچتی ہیں۔ یہ بھی خیال رکھنا کہ قادسیہ کا علاقہ سرسبز اور شاداب ہے، اس علاقے سے دریا بھی گزرتا ہے اور ندیاں بھی، ان پر پل بھی ہیں۔ یہ قادسیہ اور مدائن کے قدرتی دفاعی انتظامات ہیں۔ ان پلوں اور راستوں پر اس طرح قبضہ کر لینا کہ تمہارے مسلح دستے وہاں موجود رہیں اور باقی لشکر کو پیچھے رکھنا۔ قادسیہ جانے کے لیے عزیب کا راستہ اختیار کرنا۔ اس نام کے دو مقامات ہیں، ایک کا نام عزیب الہجانات ہے اور دوسرے کا عزیب القرص۔
ان دونوں مقامات کے درمیان قیام کرنا اور دائیں بائیں حملے کرنا، بستیوں کو تباہ و برباد نہ کرنا، وہاں سے رسد اکٹھی کر لینا اور گوشت کے لیے بیل اور بھیڑ بکریاں اکٹھی کر لینا، آگے کی خبر رکھنا۔ شراف سے کوچ ہوا اور دوسرے دن لشکر عزیب پہنچا۔ یہ ایک فوجی چوکی تھی جو چھوٹے سے قلعے کی شکل کی تھی۔ اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ لشکر ابھی کچھ دور ہی تھا کہ کہیں سے ایک آدمی اٹھا اور دوڑتا ہوا کھلے دروازے کے اندر چلا گیا۔ اس عمارت کے کئی برج تھے۔ یہ آدمی پہلے ایک برج میں گیا اور لشکر کو دیکھنے لگا، پھر وہاں سے ہٹ کر وہ دوسرے برج میں گیا اور لشکر کو دیکھنے لگا، پھر وہ ایک اور برج میں چلا گیا اور وہاں سے نکلا تو پھر نظر نہ آیا۔ تیزی سے آگے بڑھو، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا۔ وہ آدمی لشکر کی تعداد دیکھ رہا ہے، فوجی ہے، اسے جانے نہ دینا۔ ایک پیادہ دستہ چوکی کے دروازے کے اندر چلا گیا۔ 3-4 ہی کمرے تھے اور چاروں طرف صحن تھا۔ وہاں کوئی انسان نہ تھا، وہ آدمی بھی نہ تھا جو نظر آیا تھا۔ چھت پر جو مجاہدین گئے تھے ان میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا کہ ایک آدمی قادسیہ کی طرف پیدل بھاگا جا رہا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پاس اس وقت ایک شخص زہیرہ بن جویہ کھڑا تھا۔ انہوں نے اسی کو کہا کہ اس آدمی کے پیچھے جاؤ اور اسے پکڑ لاؤ۔ زہیرہ بن جویہ نے گھوڑا دوڑا دیا۔ اگر وہ علاقہ میدانی ہوتا تو وہ آدمی پکڑا جاتا۔ وہاں کھڑنالے اور ٹیلے تھے، گھنی جاڑیاں اور قد آدم گھاس بھی تھی۔ زہرہ دور تک گئے، ادھر ادھر بہت ڈھونڈا لیکن وہ آدمی نہ ملا۔ زہرہ واپس آ گئے۔ اس دوران چوکی کی تلاشی لی گئی۔ تاریخ کے مطابق وہاں سے تیروں اور کمانوں کا بہت بڑا ذخیرہ ملا، برچیاں بھی بہت زیادہ تعداد میں ملیں اور بے شمار برتن ملے جو مچھلی کی کھال کے بنے ہوئے تھے۔ یہ فارس کی فوج کا گودام یا اسلحہ خانہ تھا جو وہاں اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس علاقے میں لڑائی ہو تو تیروں اور برچیوں کی کمی قریب سے ہی پوری کر لی جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے لشکر کو وہیں قیام کرنے کا حکم دیا اور تمام حصوں کے سالاروں کو بلایا۔ میرے رفیقو، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، آج سے ہماری جنگی کارروائیاں شروع ہو رہی ہیں۔ پہلے تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کا کیا کردار ہے۔ یہ لوگ کسی کے بھی وفادار نہیں، دھوکہ دہی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ ہمارے خلاف بغاوت کر چکے ہیں، ہمیں شکست دینے کے لیے فارس کی فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ انہیں جب ہم نے اپنے سائے میں لیا تھا تو یہ اپنے حکمرانوں اور اپنے ہی ملک کے خلاف ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہمارے عمال کو قتل کیا ہے، ہمارے ہاتھ آئے ہوئے علاقے ہم سے چھینے اور اب ہمارے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ مثنہ بن حارثہ نے فارس کی جتنی فوج کاٹ کر گیدڑوں، بھیڑیوں اور کتوں کو کھلا دی تھی، اس سے دگنی فوج تیار کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنے بیٹوں کو مدائن بھیج دیا ہے۔ ان لوگوں کے دماغ درست کرنے ہیں۔ امیر المؤمنین نے بھی حکم بھیجا ہے کہ دائیں بائیں حملے شروع کر دو تاکہ لوگوں پر ہمارا خوف بیٹھ جائے، پھر وہ غداری اور دھوکہ دہی کی جرت نہ کریں۔ میرے رفیقو، ان لوگوں پر خوف اور اپنی دھاک بٹھانے کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر ظلم و تشدد کیا جائے اور ان کی جوان عورتوں کو اٹھا لیا جائے۔ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی بوڑھے، بچے، عورت، معذور اور مریض پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے تو اسے قتل کر دو۔ ان کے گھروں سے کام کی اور قیمتی چیزیں اٹھانی ہیں، اندھا دھند لوٹ مار نہیں کرنی، سونا چاندی اٹھا لانا ہے۔ ہم یہاں واز کرنے نہیں آئے، نہ یہ لوگ تبلیغ کو قبول کریں گے، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں۔ بستیوں پر حملے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں رسد کی ضرورت ہے، بیل اور بھیڑ بکریاں وغیرہ اور اناج اکٹھا کر لینا، پھر ہر بستی کے ارد گرد 3-3 4-4 آدمی چھوڑ دینا جو کسی کو بستی سے نہ نکلنے دیں۔ اب اس کارروائی کے لیے ٹولیاں بنا لو اور آج رات سے ہی یہ کارروائی شروع کر دو۔ وہاں ارد گرد جو بستیاں تھیں ان پر حملے شروع ہو گئے۔ ان حملوں کا انداز چھاپوں جیسا تھا۔ مجاہدین کی ایک جماعت کسی بستی میں ایسے جوش و خروش سے جا دھمکتی جیسے بستی کے بچے بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ تمام آبادی کو باہر اکٹھا کر کے کہا جاتا کہ اناج، اشیاء خوردونوش، سونا چاندی وغیرہ باہر لے آئیں۔ پھر انہیں کہا جاتا کہ بستی کا کوئی فرد بستی سے باہر قدم نہ رکھے، اگر کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لوگ اپنی نوجوان لڑکیوں کو چھپاتے پھرتے تھے لیکن مجاہدین نے کسی لڑکی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ہر بستی پر چھاپے کا تفصیلی ذکر ممکن نہیں۔ یورپ کے متعصب تاریخ دانوں نے مجاہدین کو دہشت گرد لکھا ہے اور ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ مسلمان دہشت گرد بستیوں پر حملے کر کے لوٹ مار کرتے رہے اور وہ جوان عورتوں کو اپنے کیمپ میں لے جاتے تھے، لیکن وہ مورخ بھی یورپی ہی تھے جنہوں نے بستیوں پر حملہ کرنے والے مسلمانوں کو دہشت گرد ہی لکھا ہے، لیکن ایسا کوئی اشارہ بھی نہیں دیا کہ مسلمانوں نے لوٹ مار کی اور انہوں نے عورتوں کو اغوا کیا۔ انہوں نے اتنا ہی لکھا ہے کہ فارس کے لوگوں پر دہشت طاری کرنے کے لیے اور رسد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مسلمانوں کی دہشت گرد جماعتوں نے بستیوں پر شبخون مارے اور رسد کے علاوہ مال غنیمت بھی اکٹھا کیا۔ بستیوں پر حملوں کے سلسلے میں 2 واقعات خاصے دلچسپ ہیں۔ ہیرا اس زمانے میں سلطنت فارس کا ایک اہم شہر تھا، اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔